یہاں آپ کو بتائیں کہ نیشنل ٹاسک فورس کی حکمت عملی سے پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع۔ اصلاحات کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں کمی اور دستیابی کو بہتر بنانا ہے، یہ کہنا ہے اویس لغاری کا۔ ٹاسک فورس عوام کی بہتری کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے، وزیر توانائی نے ایسا کہا۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 9.5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات ناگزیر ہے۔ حکومت نے بعض آئی پی پی سے معاہدوں کی جانچ پڑتال کی ہے، یہ بھی ایسا کہا گیا ان کی جانب سے۔ بعض آئی پی پیز کے ساتھ پرانے کانٹریکٹ ختم بھی کیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر پہلے تو وقت دینے کے لیے۔ سر کیسا فیصلہ دیکھتے ہیں نیشنل ٹاسک فورس کی حکمت عملی سے پاور سیکٹر میں اب جامع اصلاحات کا جو عمل ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ جب تک آپ پاکستان کا پاور سیکٹر اور اس کو آپ اوور آل ایز این انرجی سیکٹر سمجھے، یعنی کہ پاور، گیس، پیٹرولیم، واٹر، ان سب کو ٹھیک کر کے جامع انرجی کی پالیسی سامنے نہیں لائیں گے تو پاکستان کا جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے، یہ سب ڈسٹرب کریں گے اور آپ کے گھر کا ڈومیسٹک بل اور ایفیشنسی بھی ڈسٹرب کرے گی۔ اگر اس بات کو مان لیں تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے تو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر بجلی کے سیکٹر میں ایک نقصانات ہو رہے ہیں، ان کے گردشی قرضہ جس کا آپ نے نام لیا، وہ 2600 ارب روپے پہ کھڑا ہوا ہے۔ 100 ارب روپے تھا یہ جب جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تھے۔ بدتدریج ہر حکومت میں یہ بڑھتا رہا ہے۔ تو وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایون سالو لائن لاسز کا ایشو، کلیکشن کا ایشو۔ تو ڈسکوز کی نجکاری ایک اہم عمل ہے اس چیز میں۔ پاور مارکیٹ بنے گی تو کمپٹیشن آئے گا۔ کمپٹیشن سے مطلب ہے کہ آپ 2-3 اگر لوگوں سے لاہور، اسلام آباد، کراچی میں بجلی لے پائیں گے تو قیمتیں کم ہونے کا رجحان ہوگا۔ سپلائی سائڈ پہ اس وقت کے کیے ہوئے کانٹریکٹ آئی پی پیز کے ساتھ، جب ایک ڈسٹریسڈ پاور سیکٹر تھا 1994 2002، جب بجلی کی کھپت میں بہت کمی آ گئی تھی اس وجہ سے کہ بجلی کی سپلائی ہی اویلیبل نہیں تھی، ہمیں ایک دوبارہ سے ریوائیول چاہیے تھا، تو ہم نے 17% ڈالر بیسڈ ریٹرن دیا۔ اب ان معاہدوں کو ختم بھی کرنا ہے اور ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے بھی لے جانا ہے جی۔ اور پھر جو 2015 کے معاہدے، تو میں کبھی امید کرتا ہوں کہ چاہے وہ ٹاسک فورس ہوں، ساری اتھارٹیز ہوں، اسی طرح گیس سیکٹر کو بھی دیکھیں اور ہم آگے بڑھیں اور ایک امید قائم کریں کہ ہم۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن خاقان صاحب ایک صارف، ایک عام آدمی تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے کتنا ریلیف ملے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن سیکٹرز میں ریلیف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ نے بہت ہی عمدہ بات سامنے رکھی ہے۔ ان دی اینڈ آپ کے گھر پہ یا میری انڈسٹری پہ مجھے 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ایک میٹر کرتی ہے کہ بجلی یا گیس کی قیمت کیا ہے، اور دوسرا میٹر کرتی ہے کہ اس کی ایفیشنسی کیا ہے۔ تو آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بجلی کی قیمت میں کمی آئے تو اس کے 3-4 اب طریقے ہیں، میں بڑے واضح کر کے آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، 3 روپے کی لیگیسی کاسٹ ہے آپ کے بل میں آتی ہے، جو پرانا ڈیٹ ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالیے۔ جو سرکولر ڈیٹ پارک کیا ہوا ہے، جی ایس ٹی اور ایڈوانس انکم ٹیکسز ہیں، ان کو سنبھالیے۔ جو لاسز ہائی لاس فیڈرز پہ ہو رہے ہیں ان کو سنبھالیے۔ جو آئی پی پی سے معاہدے کو آپ ٹھیک کریں گے اور کوئی فائنینشیل ان کے ساتھ ری انجینئرنگ اور گفت و شنید کریں گے، اس میں 1 روپے سے 4 روپے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، اس کو سنبھالیے۔ اور آگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت نہ بڑھے تو یہ اس طرح اس کو ہینڈل کیجئے کہ سپلائی سائڈ پہ جو اس وقت کاسٹ ہے 18 روپے 50 پیسے پلس 12 روپے، یعنی کہ 30-31 روپے کی، اس کو بڑھنے سے روکیں۔ پھر ان ذرائع سے بجلی اگلے 5 سے 10 سال میں پیدا کریں جو انڈیجنس یعنی کہ پاکستان میں ہوں۔ ابھی ہم نے اتنا بڑا ایجنڈا آج میڈم ڈسکس کیا ہے آپ کے سامنے، اور اس جسے کہیں گے اس لائٹ میں جو ٹاسک فورس ہے، اس کو یہ سب چیزیں ڈیلیور کرنی ہیں۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم ملک کو چلا سکتے ہیں یہ سارے کام کیے بغیر۔ اور میں پھر گزارش کروں گا کہ بہت ہائپ آئی پی پیز کی کریٹ ہو گئی ہے، بٹ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ باقی سارے کام بھی جو ہیں یہ ہونے والے۔ جی خاقان صاحب، نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کرایا جائے گا جہاں صارفین بجلی خرید سکیں گے۔
اس پہ بھی تھوڑی سی ہم چاہ رہے ہیں کہ بینگ ماہر معاشیات آپ روشنی ڈال سکیں. ٹھیک، تو ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو میں ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہ اقدامات کیے گئے تو اس کے دورس نتائج سامنے آئیں گے اور نیشنل ٹاسک فورس کی حکمت عملی سے پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع ہو چکا ہے. اصلاحات کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں کمی اور دستیابی کو بہتر بنانا ہے. وزیر توانائی نے ایسا کہا ہے. پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 9.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. حکومت نے بعض آئی پی پی سے معاہدوں کی جانچ پڑتال کی. اویس لغاری نے ایسا کہا. بعض آئی پی پیز کے ساتھ پرانے کانٹریکٹ ختم بھی کیے گئے. اصلاحات سے بجلی کی قیمت اور حکومتی اخراجات کم ہوئے. حکومت توانائی کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنے پر بھی کام کر رہی ہے. وزیر توانائی نے ایسا کہا. حکومت نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے. نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کرایا جائے گا جہاں صارفین بجلی خرید سکیں گے. اویس لغاری نے ایسا کہا. اصلاحات سے بجلی کی قیمتوں میں کمی اور معیشت میں نمایاں بہتری بھی نظر آئے گی. ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں.